بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ حضرت جنید بغدادی نے شیطان سے ایک عجیب سوال کیا۔ وہ سوال کیا تھا آپ لوگ اس ویڈیو کے اندر جان جاؤ گے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام کون نہیں جانتا۔ آپ کا واقعہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی نے ایک مرتبہ دل میں خیال کیا کہ اگر شیطان سے ملاقات ہو جائے تو ایک سوال کروں گا، اور انہوں نے ایک دن اللہ سے دعا بھی کر دی کہ اے اللہ، کبھی شیطان سے ملاقات کرا دے تاکہ اس سے سوال کر لوں۔ ایک دن نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکلے تو ایک بوڑھا آدمی جھک کر سلام کرنے لگا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دیکھ کر کہا کہ تم کون ہو؟ کہنے لگا کہ میں وہی ہوں جس سے ملنے آپ کی آرزو اور تمنا تھی۔ حضرت سمجھ گئے کہ یہ اصل میں شیطان ہے۔ شیطان نے کہا کہ آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میرے ذہن میں تیرے متعلق ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تجھے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ آخر تجھے کس چیز نے اللہ کے حکم کی تحمیل سے منع کیا؟ کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا؟ کیا اللہ کی عظمت کو نہیں جانتا تھا؟ ارے تجھے اللہ کی معرفت حاصل تھی، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں اور جلالتوں سے تو واقف تھا۔ اس قدر اللہ کی قربت رکھنے کے باوجود جب اللہ نے تجھے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر تو نے آخر کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اس پر شیطان کا جواب کیا تھا وہ سننے کے قابل ہے۔ اس کے جواب نے کچھ دیر کے لیے حضرت جنید بغدادی کے ہوش اڑا دیے۔ اس نے کہا کہ جنید، آپ جیسا توحید پرست آدمی اور یہ مشرکانہ سوال، آپ جیسا توحید پرست، ایک اللہ کو ماننے والا، ایک اللہ کی پوجا کرنے والا، اور آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہے مشرکانہ سوال کہ میں نے غیر اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا، آدم تو غیر خدا تھے، خدا تو نہیں تھے، میں غیر اللہ کو کیوں سجدہ کر لیتا؟ آپ جیسا توحید پرست آدمی ایسا مشرکانہ سوال مجھ سے کر رہا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات مجھ سے کہی تو مجھے لگا کہ ہاں یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرا ایمان سلب رہا ہے، اس لیے میں سناٹے میں پڑ گیا، ہوش و حواس باقی نہ رہے۔ میں سوچنے لگا کہ اس کو کیا جواب دے سکتا ہوں، اس لیے کہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک اللہ کو ماننے والے ہو اور مجھے پوچھتے ہو کہ آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں جواب نہیں آیا تو فوراً اللہ کی طرف سے الہام ہوا اور مجھ سے کہا گیا، اس سے پوچھو کہ حکم دینے والا کون تھا؟ حکم دینے والا جب خود کہہ رہا ہے کہ فلاں چیز کو سجدہ کرو، حکم دینے والا خود کہہ رہا ہے کہ فلاں چیز کو سجدہ کرو تو توحید اسی کا نام ہے۔ تو کیا ہے بھائی؟ توحید اسی کا نام ہے
کہ اس کی بات کو مان لیا جائے۔ حضرت جنید کہتے ہیں کہ اس الہام کے بعد میرا ایمان برقرار ہوا، اور نہ تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرے ایمان میں تزلزل پیدا ہو گیا ہے۔ تو بھائیو، یہ ہے شیطان کی مکاری و عیاری۔ نہ ولیوں کو چھوڑا، نہ غوث کتب کو چھوڑا، نہ انبیاء کرام صلوات والسلام کو چھوڑا۔ غور کرو کہ شیطان باتوں کو اور چیزوں کو کس طرح مزین کرتا ہے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا ذرا اندازہ اس واقعے سے آپ کر لیجئے۔ اس لیے کبھی بھی شیطان سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان کی عیاری و مکاری سے بسا اوقات انسان بے ایمان بھی ہو جاتا ہے، لیکن اسے خبر نہیں رہتی کہ میں بے ایمان ہو گیا ہوں۔